ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے ایک عالمگیر رحمت اور ہدایت کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دنیا کے ہر فرد کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، قوم یا رنگ سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور تعلیمات سے یہ ثابت کیا کہ اسلام محض عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق زندگی کے ہر پہلو سے ہے، خاص طور پر انسانی حقوق، عدل و انصاف اور معاشرتی امن کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک تم عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں انسانیت کی ہر خوبی اور اعلیٰ صفات موجود تھیں، جنہوں نے دنیا کے ہر دور اور ہر قوم کو متاثر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انسانی حقوق کی ایسی بنیاد رکھی جو آج کے جدید انسانی حقوق کے چارٹرز کی اصل جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، عورتوں، بچوں اور کمزور طبقوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ اصول تھے جو آج بھی دنیا کے ہر معاشرے میں انصاف اور عدل کے ستون سمجھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کی عزت اور مقام کو پامال کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کا اصل مقام دیا اور اس کے حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وراثت کا حق، شادی میں اپنی مرضی کا اختیار اور معاشرتی عزت عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو معاف کیا اور رحم کا درس دیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے بدلے لے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہیں شفقت اور محبت سے نوازتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ بچوں کو محبت اور نرمی کے ساتھ پروان چڑھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے درمیان عدل و انصاف کرو، خواہ معاملہ تمہارے اپنے رشتہ داروں یا کسی اجنبی کے ساتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے اصول کو معاشرتی تعلقات اور حکومتی معاملات میں نافذ کیا، چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی نے ایک مضبوط اور انصاف پر مبنی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے وہ میرے خلاف ہوگا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عزت اور انصاف فراہم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے اور پانی کے ضیاع سے منع فرمایا کہ جو شخص ایک درخت لگاتا ہے اور اس سے انسان یا پرندہ یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ تعلیمات آج کے ماحولیات کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتی ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر انسان کے لیے ایک مکمل اور جامع رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا کہ حقیقی عظمت صرف تقویٰ، عدل و انصاف اور رحم و کرم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی حقوق، معافی، رحم دلی اور انصاف کی ایسی مثالیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کے دور میں
جب دنیا نفرت اور تشدد کا شکار ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ایک پرامن اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔